عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن 7 والجزور عن 7 نشترك فيها. قربانی کے 3 جانور ہیں، بکرا، گائے اور اونٹ. بکرے میں مینڈھا، دمبا، بکری یہ سب آ جاتے ہیں، اور گائے میں بھی مذکر مؤنث بھینس وغیرہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، اور اونٹ میں بھی مذکر مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں. لیکن بکرا، بکری، دمبا، مینڈھا یہ جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں یہ صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی میں ادا ہو سکتے ہیں، جبکہ گائے اور اونٹ میں 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں. اس پر امام نسائی یہ حدیث پاک لے کر آئیں گے، اور حدیث پاک یہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں عن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، یعنی حضور تشریف فرما تھے تو حضور کے زمانے میں بھی ہم یہ فائدہ حاصل کیا کرتے تھے کہ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے بھی ذبح کر لیا کرتے تھے. اگر کوئی ایک ذبح کرنا چاہتا وہ بھی کر دیتا، لیکن اگر گائے میں 7 حصے کوئی شامل کرنا چاہتا تھا نا تو حضور کے دور میں ہی ہم 7 حصے گائے میں شامل کیا کرتے تھے. والجزور عن 7 اور اونٹ میں بھی ہم 7 حصے شامل کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا عمل حضور کے دور میں ہی ایسا تھا کہ اگر گائے میں یا اونٹ میں 7 کوئی حصے ملانا چاہتا تھا تو وہ اس میں شامل ہو سکتا تھا. اچھا، یہاں پر سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے وضاحت کی کہ بکرا وغیرہ تو ایک کی طرف سے ادا ہوگا، اونٹ اور گائے 7 کی طرف سے ادا ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں کہ 7 کے 7 ہی حصے ہوں، 7 اونٹ میں ہوں، 7 گائے میں ہوں، بلکہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 3 2 1 بھی ہو سکتے ہیں. تو 7 حصے تک اجازت ہے، 7 حصے ضروری نہیں ہے. تو اگر 5 بندے مل کر گائے لانا چاہتے ہیں تو بالکل لا سکتے ہیں، 4 بندے مل کر گائے لانا چاہتے ہیں تو بالکل لا سکتے ہیں، لیکن پیمنٹ سب میں برابر ڈیوائڈ ہو جائے گی. تو اگر 50,000 کی گائے آئی ہے اور 5 حصے گئے تو سب میں 10,000 روپے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو ہر حصہ برابر ہونا چاہیے، بس اتنا ضروری ہے. لیکن یہ حدیث پاک ہمیں بیان کرتی ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں ہی گائے اور اونٹ کو 7 افراد کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے، لہذا آج کے دور میں ہم گائے اور اونٹ میں 7 حصے شامل کر سکتے ہیں.